السلام علیکم۔ آج کالج کیوں نہیں گئی؟ وہ سو کر اٹھا۔ آج خلاف معمول اس کو کچن میں کھڑے دیکھ کر بولا جو ناشتہ بنا رہی تھی۔ اسے گھر دیکھ کر یہ تو جان چکا تھا کہ وہ کالج چھوڑنے کا پروگرام کر بیٹھی تھی۔ بچپن میں اس کو پالا تھا، اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ ان میں تنازعات آ گئے۔ میری مرضی، میں جاؤں یا نہ جاؤں۔ وہ آخری پراٹھا بنا کر ہاٹ پاٹ میں رکھ چکی تھی اور توے کو چولہے سے اتار کر بنا اس کی طرف دیکھے بولی، اشنال، مجھے سختی پہ مجبور مت کرو۔ میں جتنا نرم پڑ رہا ہوں تم اتنا ہی سر پہ چڑھ رہی ہو۔ وہ اس کی پشت دیکھتا تلخ مزاج لہجے کے لیے بولا، کس نے کہا سر پہ چڑھا ہے؟ میں نے کہا تھا مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ آپ کو خود شوق چڑھا ہوا تھا مجھے اپنے گھر لانے کا، اب بھگتے ہیں۔ وہ منہ پھٹ انداز میں غصے اور بدتمیزی سے بولی تھی، اشنال، مائنڈ یور لینگویج۔ چھوٹے بڑے کی تمیز بھول ہی گئی ہو۔ ادب لحاظ تم میں سے بالکل ہی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اب مجھے خود سختی کرنے پر مجبور کر رہی ہو۔ آپ اپنی زبان سنبھالیں، مجھے ادب و آداب مت سکھائیں، میں نے پہلے ہی سیکھے ہوئے ہیں۔ وہ یہ کہہ کر چائے کا کپ کاؤنٹر پہ پٹکتی جانے لگی، تو یہ طے ہے تم کالج نہیں؟ وہ اس کے بازو تھام کر اس کے صبح چہرے پر نگاہیں ڈال کر پوچھنے لگا۔ نہیں جانا، اب ایک بار کہہ دیا تو بار بار مجھے فورس مت کریں۔ وہ اس کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر بنا جھجکے بولی، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، یہ تو طے ہے تمہیں سیدھا کرنے کے لیے مجھے حیوان نہیں بننا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ اس کو درستی سے بازوؤں سے پکڑتا گھسیٹ کر ساتھ لایا تھا۔ چھوڑے مجھے، وہ اس کے کھینچنے سے خوفزدہ ہوئی تھی۔ چپ کرو تم، وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ پلیز چھوڑ دے مجھے۔ وہ اس کی مضبوط گرفت اور اس کا سرد رویہ دیکھ کر سہم گئی۔ اس کے دل نے خوف کے مارے دھڑکنے ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ سوچنے لگی، اب وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ اب تمہاری آواز نہ آئی تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میری بیوی ہو۔ یہ کہہ کر اسے بیڈ پر پٹکنے والے انداز میں بٹھایا تھا اور الماری کی طرف جا کر اس کی شال نکالی اور اس کے قریب آ کر اس کے سر پہ ڈالی۔ بیڈ سائڈ ڈرار سے اس کی پن نکال کر دوپٹہ سیٹ کیا جس سے اس کا آدھا منہ چھپ گیا تھا۔ شال سیٹ کر کے اس کی طرف دیکھا جو منہ کے ٹیڑھے زاویے بنا رہی تھی۔ اس کی سائڈ ٹیبل بکس اٹھا کر اکٹھی کی، بیگ میں ڈالی۔ کچھ پل اس کے سہمے چہرے کو دیکھ کر نرم پڑا، لیکن پھر اس کی بدتمیزی کا سوچ کر اسے بازوؤں سے پکڑ کر اس کا بیگ اٹھا کر کھینچا اور ساتھ باہر لایا۔ فلیٹ کا دروازہ بند کیا اور اسے گاڑی میں تک لے کر ساتھ چلنے لگا۔ چھوڑے مجھے، میں خود چل لوں گی۔ دو بندوں کو اپنی جانب نگاہیں پاتا دیکھ کر وہ غصے سے بولی۔ اس غصے اس بات پر آ رہا تھا کہ اس شخص کو پرواہ کیوں نہیں ہے کہ وہ کوئی دیکھ رہا ہے۔ اب تو تمہارے اچھے بھی چلیں گے۔ گاڑی کے قریب آ کر گاڑی میں بٹھا کر سختی سے بولا تھا۔ خود فرنٹ سیٹ پہ آ کے بیٹھا۔ وہ اس کو دیکھتے اب لب نیچے ڈرائیو کر رہا تھا، جو ڈیش بورڈ پہ سر رکھے رونے لگی تھی۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اشنال کا پتھر دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ اسے بغیر ناشتے کے لے کر آیا تھا، لیکن وہ ضدی ہی اتنی ہو رہی تھی کہ اسے ایسا کرنا پڑا۔ اس نے گاڑی بیکری کے سامنے روکی تھی اور کار لاک کر کے چلا گیا تھا۔ شورما اور ٹن لے کر آیا، اسے کھلا دے گا یا ساتھ دے دے گا کہ کالج میں ہی کھا لے۔ اشنال، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر وہ اب کی بار سے نرمی سے پکارا تھا۔ اسی زاویے میں بیٹھی رو رہی تھی اور بغیر سر اٹھائے اپنے کندھے پر سے اس کا ہاتھ جھٹک گئی تھی، جبکہ روشنال کو اس کو دیکھ کر پھر سے گاڑی سٹارٹ کر کے ڈرائیونگ پر نگاہیں جما لی تھی۔ اترو، کالج آ گیا۔ وہ کالج کے سامنے گاڑی کھڑا کرتا بولا تھا۔ وہ کالج کے سامنے گاڑی
وہ سر اٹھا کر غصے سے اٹھی اور گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی، لیکن وہ اس سے نہیں کھولا۔ اس نے نظریں غصے سے اس پر کی اور خونخوار نظروں سے اسے دیکھا تھا، جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ مجھے باہر نکالے، اب آپ کی شکل نہیں دیکھنی۔ اس کے تپے چہرے کو دیکھ کر روشنال کے چہرے پہ ایک دلکش مسکراہٹ آئی تھی۔ کھل کار کا دروازہ نہیں رہا اور اکیلی رہنے چلی تھی محترمہ۔ وہ طنز کا تیر اس پر مار کر دروازہ کھولنے کے غرض سے اس کی طرف جھکا تھا۔ روشنال نے جب اسے ایسا دیکھا تو سانس روک کر بیٹھ گئی تھی لیکن وہ تو جیسے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اسے الجھن ہوئی تھی۔ ہٹیں پیچھے، مجھے دیر ہو رہی ہے، وہ اس کو ایسے دیکھ کر گھبرا کر بولی تھی۔ یہ کھا لو پھر چلی جانا، وہ اس کی طرف شاپر بڑھاتے ہوئے بولا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، وہ نظریں چرا کر جھوٹ بولی تھی۔ کالج میں کھا لینا، وہ اس کی گود میں رکھتے ہوئے بولا۔ کھا لوں گی، پلیز اب کھول دیں، وہ ہار مانتے بولی، جیسے اس سے چھٹکارا پانا چاہتی ہو۔ پہلے منہ واش کرو، تمہیں دیکھا ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی بھیڑ جنگل سے بھاگ کر آئی ہو۔ وہ اس کے روئے روئے سفید و لال چہرے کو دیکھتا لطیف سا طنز کرتے ہوئے بولا۔ اور آپ کو دیکھا ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اس بھیڑیے کے مالک ہیں جو ڈنڈے سے اس بھیڑ کو آگے لگا رکھتا ہے، وہ ایک دم سے تیز لہجے میں جواب اس کے منہ پہ مارتی ہوئی بولی۔ شکر ہے غصے میں ہی صحیح تم نے مانا تو صحیح کہ تم بھیڑ ہو۔ وہ اس کی بات پر اپنا کہا ضبط کرتا خوبصورت سا مسکان لیے بولا تھا۔ آپ بہت برے ہیں، وہ اس کے وجیہ چہرے پہ نظریں ڈالتے ناراضگی سے بولی، جو رف سے حلیے میں اس کا دل دھڑکا دینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ وہ اس کی ڈارک براؤن آنکھیں اپنے اوپر جمے دیکھ کر وہ اپنی نظریں جھکا گئی۔ تمہارے معاملے میں بہت نہیں بہت زیادہ برا ہوں، مجھے خود نہیں معلوم کہ میں تمہارے معاملے میں کیوں برا بن جاتا ہوں، لیکن مجھے اچھا لگتا ہے تمہارے معاملے میں برا بننا۔ وہ اس کی حیرت سے پھیلتی آنکھوں کو دیکھ کر بولا۔ آپ نے منال آپی کے ساتھ سختی کیوں نہیں کی تھی؟ اسے تو آپ نے کبھی نہیں منع کیا، میں ہی کیوں ہر کسی کے عتاب کا نشانہ بن رہی ہوں؟ وہ جو مرضی کرتی رہیں، جو چاہے کھاتی، جہاں چاہے جاتی، کیوں میرے حق میں ہر شخص ہی برا بن جاتا ہے؟ وہ اپنے دل کی بھڑاس نکالنے لگی تھی۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ دیر ہو گئی، کیونکہ وہ میری بیوی نہیں تھی۔ جو میں اس کے اوپر حق جماتا وہ میری نہیں تھی، جو میں اسے ٹوکتا، اسے منع کرتا۔ تم بیوی ہو میری، میں تم پہ حق جتاؤں، تم میری ہو، صرف اور صرف میری۔ میری سانسوں میں بس گئی ہو، اور جو چیز میری ہے وہ میری ہے۔ میں تمہیں ٹوکوں گا، منع کروں گا، اگر ضرورت پڑی تو ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہیں کروں گا۔ اس کی طرف جھکتے اس کی ہرنی جیسی نشیلی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے غصے سے بولا تھا۔ چیزیں تو وقتی ہوتی ہیں جو اپنی محدود مدت تک ساتھ دیتی ہیں، پھر توڑ کر پھینک دی جاتی ہیں، مگر میں کوئی چیز نہیں ہوں، زندہ انسان ہوں۔ تم میری عنتر حیات ہو، تمہیں توڑ کر نہیں بلکہ خود سے جوڑ کر رکھوں گا۔ تم بے جان شے نہیں ہو بلکہ جان تم میری شے ہو۔ یہ کہہ کر شرارت سے ایک آنکھ مگ کر گیا تھا۔